سب سے پہلے ایسٹر کے موقع پہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی تمام قیادت کی طرف سے اور پاکستان بھر کے عوام کی طرف سے دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ایسٹر کا یہ خوشی کا موقع جو ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے، جہاں ان کے اہل خاندان کے لیے ایک انتہائی اہم تہوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں بسنے والے ہمارے مسیحی برادران جو ہیں وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے جس طرح سے پاکستان کی سلامتی، قومی وحدت، قومی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، میں ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں مائنورٹیز کے لیے صوبے بھر میں انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اور خصوصاً پنجاب کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہماری اقلیتیں جو ہیں ان کو ان کا جائز مقام، حق اور آئین اور قانون کے اندر درج جو بنیادی حقوق ہیں وہ دستیاب ہیں، اور ان کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب پرعزم ہے۔ اس حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے، سب سے اہم قدم یہ تھا کہ ہم اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں کو مین سٹریم پولیٹیکل ایجنڈے کا حصہ بنائیں۔ ان کا جو رول ہے، جو پاکستان بنانے سے لے کے استحکام پاکستان تک کا، اس کو سرکاری سطح پہ ریکگنائز کیا جائے اور ان کا سرکاری اداروں میں کوٹا مختص کر کے جابز کے اندر جو ان کا بنیادی حق ہے ہر محکمے میں ملازمتوں کے سلسلے میں، اس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 5% کوٹا ہر ادارے کے اندر اقلیتوں کے لیے مختص کیا، اور اس کی مد میں 19,000 جابز جو ہیں ہم اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کو دینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج تک مسیحی برادری کی جو شادیاں تھیں، جو چرچز میں شادیاں ہوتی تھی، ان کا کسی نیشنل ہمارے انسٹیٹیوشن میں ڈیٹا بینک نہیں تھا، کیونکہ نادرا کے اندر ان کی رجسٹریشن نہیں تھی۔ حکومت پنجاب نے نادرا کے اندر پہلی دفعہ اپنی مسیحی برادری کی چرچز میں ہونے والی شادیوں کو رجسٹر کرنا شروع کیا، اور اس سے جو ان کا ایک ڈیٹا بینک کے اندر بہت اہم رول ہے، حکومت اس کی سرپرستی کرنے جا رہی ہے۔ جو ہمارے مسیحی برادری یا مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم 2% ہائر ایجوکیشن میں کوٹا دے کے ان کی جو کیپیبلٹی ہے، قابلیت ہے، جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کو سرکاری سطح پہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ 2% جو ہائر ایجوکیشن میں ان کا کوٹا ہے، اس کے اندر وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس، وہ ہمارے کمپیٹنٹ، کوالیفائڈ، کمیٹڈ اور پاکستان کے لیے ڈیووٹڈ جو یوتھ ہے اقلیتوں میں، ان کو ہم
اس کوٹے کے ذریعے مستفید کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یوحنا آباد جو مسیحی برادری کا انتہائی اہم مرکز ہے، پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے 30 کروڑ کی لاگت سے ہم اس کو ایک ماڈل لوکیلٹی میں بدلنے جا رہے ہیں، اور وہ ماڈل لوکیلٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی مسیحی برادری کی جو ایک رول ماڈل کے طور پہ ہر طرح کے جو ہیلتھ، ایجوکیشن اور سینیٹیشن کے ساتھ جڑا ہر طرح کا ایک جدید ترین علاقہ جو ہے اس کا روپ دھارنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل ایسے اقدامات ہیں جو حکومت پنجاب کی زیر سرپرستی اٹھائے گئے ہیں۔ منسٹر مائنورٹیز جو ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مل کے جو ہماری فورس کنورژن تھی کہ ہماری اقلیتوں کے بچے یا بچیاں جو ہیں ان کو زبردستی مختلف مذاہب میں کنورٹ کر کے شادیاں کرنے یا کروانے کا جو رجحان تھا، پہلی دفعہ حکومت جو ہے اس پہ قانون سازی کر کے تو ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دینے جا رہی ہے جس کے تحت جو ان کا بنیادی رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوور آل وہ اقلیتیں ہوں یا ہماری مین پولیٹیکل یا پاکستان کی اکثریتی آبادی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ اور طاقت ہیں، ان سب کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں انشاءاللہ ہم جو قائد اعظم نے اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے اور اکثریت نے جس طرح سے ان اقلیتوں کو طاقت دے کے اپنے ساتھ ایک قیمتی بازو کے طور پہ ایک وجود کا حصہ ہوتے ہوئے ان کو اکٹھا کیا، تو ایک طرف یہ روپ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی، دوسری طرف ہندوستان میں بسنے والا اقلیتوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جو مودی کی ذہنیت ہے، جو مودی کا بیانیہ ہے، جو مودی کی سوچ ہے، جو مودی کی ہٹ درمی ہے، اور جس انداز سے انتہا پسندی ہے، اس نے جس طرح اقلیتوں کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ اور دیگر مذاہب کے بسنے والے بھی اقلیت ہوتے ہوئے وہاں ہندوستان میں زندگی ان پہ تنگ ہے، اور خصوصاً کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کر کے ان کی کلنگ کی جا رہی ہے، ان پہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور جس طرح کا ظلم و ستم سہ کے وہ آج بھی حق کا پیغام لے کے کھڑے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج کے دن کے ساتھ جڑا ایک اور اہم ہمارا ٹارگٹ اور ایجنڈا جو ہے وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس یوتھ کو ہم ان امپلائڈ یوتھ جو ہے اس کو کس طرح ہم نہ صرف تقویت دیں بلکہ ان کی جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کے لیے ان کے لیے بیٹر اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک انیشیٹو لیا جس کے تحت ہمارے پنجاب کے اندر بسنے والے جو نوجوان ہیں وہ 2 کروڑ سے زائد نوجوان جو ہیں ان کو ہم پراپرلی ایک روزگار اسکیم کے تحت بااختیار بنانے جا رہے ہیں۔ پنجاب بینک اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنے جا رہا ہے، اور سستے اور آسان قرضوں کے ذریعے ہم ان کو کاروبار میں سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں، اور جو کاٹیج انڈسٹری اور سمال انڈسٹری کے اندر وہ نوجوان جو ہیں ان کو اپنا کاروبار اور روزگار شروع کرنے میں حکومت پنجاب جو ہے ان کا ہاتھ بٹانے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں وومن یوتھ ہے، تو وومن یوتھ کو ہم آئی ٹی سے جوڑنے کے لیے سٹارٹ اپ کے طور پہ
جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ، اس کے ذریعے ہم سستے قرضے فراہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایپس بنائیں، وہ ایک ڈیجیٹل پنجاب کا جو خواب ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا، اس کی تعبیر بنے اور پاکستان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں اپنا رول ادا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ آن لائن بائنگ اور آن لائن سیلنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے وہ بہت ساری ہماری بزنس اپرچونٹیز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو انیشیٹو تھے جس میں ڈائریکٹ مارکیٹس کے اندر جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی وہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بدل گئی ہے، تو ہمارے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو گھر میں بیٹھ کے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کے لیے پہلی دفعہ اس پنجاب روزگار اسکیم کے تحت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ونڈو اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے ان کو گھر بیٹھے جو ہے آن لائن اپنی پروڈکٹ بیچنے کا موقع ملے گا، اور دنیا جو ہے اب چونکہ سمٹ کے ایک گلوبل ولیج سے ایک بٹن پہ آ گئی ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے دنیا میں کمپیٹ کرے اور پاکستان کے ذریعے پاکستان کی وہ پروڈکٹس جو زر مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہیں ان کو دنیا بھر میں آئی ٹی کا سہارا لے کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے خرید و فروخت کر کے پاکستان میں ڈالر کما کے لائیں۔ کرونا چونکہ تیسرا ہمارا سبجیکٹ ہے آج، اور کرونا کی وجہ سے جو اس وقت چیلنج ہے کہ ایک طرف ہم ان 9 ڈسٹرکٹس میں جہاں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، یا اس کو کہہ لیں آپ اپ اسکیل لاک ڈاؤن ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ہم نے تھوڑا سا براڈ لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، تو وہاں پہ سیالکوٹ بھی ان میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے آج جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ ہمیں ایک طرف جہاں ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس میں کمی لانی ہے، آپ کو جو ہاسپٹلس کے اندر فیسیلیٹیز ہیں جس میں اسپیشلی آکسیجن اور وینٹیلیٹرز ہیں اس کو ہر حال میں انشور کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا جو پروسیس سیالکوٹ میں چل رہا ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے، جو میرے پاس ڈیٹا آیا ہے کہ ضلع سیالکوٹ میں 10 کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جس کے اندر اب تک 7295 بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن لگائی گئی ہے۔ ضلع سیالکوٹ میں جو 6385 فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو بھی ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے۔ صوبہ بھر میں جو 4.5 لاکھ بزرگ شہری ہیں ان سب کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور صوبہ بھر میں کل 126 سینٹر جو ہے وہاں پہ ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز میں کرونا کے جو پازیٹیو کیسز ہیں ان کا شرح تناسب 18% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے، کیونکہ ضلع سیالکوٹ میں گزشتہ 3 دنوں سے اگر شرح جو انفیکشن کے پھیلاؤ کا ریشو ہے وہ 18% ہے، تو یہ ایک ضلع بھر کے اندر بسنے والے شہریوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہمیں جہاں آپ کی جان کا اور آپ کی صحت کا تحفظ یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جانا ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی ہمارا شہری جو ہیں انکلوڈنگ میڈیا پرسنز کوئی بھی اب تک اس سوشل ڈسٹینسنگ کو انکریج کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار اس اسپرٹ سے ادا نہیں کر رہا جس میں پچھلی 2 لہروں میں آپ نے کردار ادا کیا تھا۔ آخری بات، چونکہ ڈسکا کا الیکشن ہے، تو ڈسکا کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ
کہیں سے روڑا کہیں سے اینٹ اکٹھی کر کے ایک دفعہ پھر اس وقت آل و مہار میں اجتماع جاری ہے، اور نون لیگ کا جو ایک مسلسل ڈسکا کے الیکشن کو متنازع بنانے کا رویہ اور کارستانیاں تھی، وہ الٹیمیٹلی رنگ لائی ہیں، اور اس الیکشن کو جہاں انتظامیہ کو سسپینڈ کیا گیا، یہاں پہ آر پی او سسپینڈ ہوئے، یہاں پہ ڈی پی او سسپینڈ ہوئے، یہاں پہ آپ کے کمشنر سسپینڈ ہوئے، ڈی سی سسپینڈ ہوئے، اے سی ڈسکا سسپینڈ ہوئے، لیکن نہیں ہوئے تو آر او نہیں ہوئے، نہیں ہوئے تو ڈی ایم او صاحب نہیں ہوئے، نہیں ہوئے تو یہاں پہ اسسٹنٹ آر اوز نہیں ہوئے۔ تو میں آج میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا حکم سارا آنکھوں پہ، الیکشن کمیشن کا جو حکم سارا آنکھوں پہ، لیکن میڈیا کو گواہ بنا کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ہمارا ایسا کانسٹیٹیوشنل ریگولیٹر ہے جس نے آزادانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے۔ اگر اس ضلع کے اندر الیکشن کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھی ہے تو جو آر او تھے جن کی ذمہ داری تھی اس الیکشن کو شفاف بنانا، اس آر او کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی لایا عمل کیوں طے نہیں کیا؟ کیا ایسی مجبوری ہے؟ کیا ایسا اسپیشل ایجنڈا ہے جس کے تحت ہر اس ضلع کے اندر انتظامی آفیسر بدل سکتا ہے، لیکن نہیں بدل سکتا تو آر او نہیں بدل سکتا، نہیں بدل سکتا تو یہاں کے الیکشن کمیشن کے ساتھ جڑا سٹاف نہیں بدل سکتا؟ تو ہمیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہر طرح کا صوبائی حکومت کو تعاون کرنا ہے، ہماری یہ قانونی ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ جڑا جو رول ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے آن دی ریکمنڈیشن آف آر او ادا کرتی ہے۔ اگر کہیں پوری کی پوری الیکشن والے دن ہونے والی بد انتظامی میں ایک لیٹر بھی آر او کی طرف سے صوبائی حکومت کو نہیں لکھا گیا، کوئی ایک نشاندہی آر او کی طرف سے صوبائی حکومت کو نہیں کی گئی، ایک بھی وارننگ یا نوٹس ایم این اے ایم پی اے جو پولنگ سٹیشنوں پہ دندناتے رہے ان کو ایشو نہ کیا گیا، کوئی ایک نوٹس جو ساری رات بیٹھ کے آر او کے آفس میں ریزلٹس کی فوٹو کھینچتے رہے، ویڈیو بناتے رہے، اور پریزائڈنگ آفیسرز کی آنے اور جانے تک کی جو لائیو فوٹیج چلاتے رہے، ان کو آج تک ایک نوٹس ایشو نہ کر سکے جو آر او صاحب، اور ان کے دفتر کے اندر بیٹھ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے رات گزاری، تو وہ آر او صاحب 10 اپریل کو ایک منصفانہ، آزادانہ، شفاف الیکشن کے انعقاد کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی، لیکن جو ذمہ داری آر او صاحب کی ہے اور ان کے عملے کی ہے وہ کردار کس نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کیا وہ بھی صوبائی حکومت پہ تمام ذمہ داری پھینک دی جائے گی؟ صوبائی حکومت کے پاس جو انسٹرکشنز اور جو لائے عمل اور حکمت عملی الیکشن کمیشن کی طرف سے آتی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے یہاں نمائندہ جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں، اور ریٹرننگ آفیسر صاحب سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن والی آنکھ کو بند نہ رکھیں اور دونوں آنکھوں کو کھول کے اس وقت اس حلقے کے اندر رول آف لا کو انشور کریں۔ حکومت پنجاب ان کی ہر طرح کی معاونت اور سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حمزہ شہباز شریف سمیت تمام کے تمام ایم پی اے اور ایم این ایز
اس وقت ڈسکا کے اس الیکشن کو ہر طرح سے ہائی جیک کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کو پاؤں تلے روندنے کے لیے اس وقت بھی ڈسکا میں موجود ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پیارے آر او صاحب جو ہیں ابھی ان کی ڈسکا کے اندر موجودگی کے حوالے سے آج کے دن تک انہوں نے کیا ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے یہ قوم کو میسج جا سکے کہ واقعی ڈسکا کے اندر غیر جانبدارانہ رویے اور غیر جانبدارانہ الیکشن انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب الیکشن جو مین چیز ہے آر او اس کا ریسپانسبل تھا، آر او اور اس کا عملہ، جیسا کہ آپ نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس کی موجودگی میں کس طریقے سے شفاف اور جو ہے نا غیر جانبدار الیکشن ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر وہی کردار جو اس سے پہلے الیکشن میں اس نے زمین میں کیا آر او صاحب نے، تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائے مرک ہوگا؟ دیکھیں، پارٹی کی سطح پہ وزیر اعظم عمران خان نے شفقت محمود صاحب کی زبانی الیکشن کمیشن کے حوالے سے اپنے تحفظات جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھے. ہمیں پوری قوم نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی پڑھا جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام رہا. الیکشن کمیشن کا کام ہے حکومت سے معاونت لینی. ہمارا پریزائڈنگ افسر، پولنگ سٹاف اور تمام تر عملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن تعینات کرتا ہے. ہم سے فہرستیں مانگی جاتی ہیں اور صوبائی حکومت وہ فہرستیں الیکشن کمیشن کو دیتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے افراد جو ہیں ان پولنگ سٹیشنوں پہ تعینات کرتے ہیں. یہی ایک لمحہ فکری ہے کہ ڈی پی او، ڈی سی او، آپ کے آر پی او اور کمشنر گھر چلے جاتے ہیں، لیکن آر او صاحب جو ہیں جن کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی وہ اس وقت بھی اس موجودہ الیکشن کو کرانے کے لیے یہاں موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان کے عمل پہ تحفظات ہیں اور ان کا عمل جو ہے پہلے بھی جانبدارانہ تھا اور اس وقت بھی. اگر آج ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کو جو اس وقت بھی ڈسکا میں موجود ہیں اگر ان کو کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوتا تو یہ اس بات پہ کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ یہ اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے یہاں پہ ایسی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے جس کا مطلب حکومت کو بدنام کرنا بھی ہے اور اس الیکشن کو متنازع بنا کے اپوزیشن کے لیے راستے ہموار کرنا ہے. تو ہم پوری امید ہیں کہ رول آف لا کو انشور کیا جائے گا اور ڈسکے میں اس وقت جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے، ڈسکے کے اندر اس وقت جو نقب زنی لگانے کے لیے قبضہ گروپ، منشیات فروش اور تمام گنڈا گرد عناصر کو اکٹھا کر کے الیکشن کو یرغمال بنانے کے لیے اور ہائی جیک کرنے کی جو حکمت عملی حمزہ شہباز شریف لے کے آئے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے قانون کی عملداری سے ان کے عزائم کو شکست دے گا اور قانون کے ذریعے وہ اس حلقے کے اندر اپنے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرائے گا. ڈسکا الیکشن کے لیے کیا پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے پہلے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو لڑا، جو ان کا سٹنگ کینڈیڈیٹ تھا، جو مسلسل کئی دہائیوں سے اس ایک گھرانے کے پاس یہ گدی بھی رہی اور پھر جانشینی بھی ابھی انہی نے اپنی بیٹی کو نامینیٹ کیا. تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ چونکہ پہلے الیکشن میں 40,000 سے زائد ووٹوں سے 2018 میں ہم ہارے تھے. ابھی جس طرح سے اس الیکشن کے اندر مقابلہ کر کے جس طرح ہم نے اپنی اس مارجن کو فتح میں بدلا جو 40,000 کا تھا، اور دوبارہ اب یہ الیکشن ایک ہفتے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کرنا ہے، تو حکومت جو ہے یہ عوام کو بتانا چاہتی ہے
کہ ہم اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اداروں نے اس کرونا کی فضا میں جو آپ کے سامنے میں نے تصویر رکھی ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جو ہے 18% جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ کی اس وقت شرح ہے، تو مجھے بتائیں کہ جہاں لوگ مر رہے ہوں گے، جہاں پہ آپ کے آئے دن کیسز کی تعداد اس شہر میں بڑھ رہی ہے، وہاں کیسے جلسے ہوں گے، کیسے الیکشن کی ریلیاں ہوں گی، کیسے کمپین ہوگی، کیسے جو ہے وہ وہاں ووٹرز جو ہیں اپنا حق استعمال کریں گے؟ تو اس کا جواب الیکشن کمیشن بہتر دے سکتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن کرائیں، ہم لنگوٹا کس کے میدان میں ہیں کہ آئیں جی کرائیں، لیکن عوام کی جان کو داؤ پہ لگا کے کرائیں، ان کے جانیں جو ضائع ہوں گی وہ اپنے ان جانوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں گے، یہ بھی الیکشن کمیشن جواب دے دے۔ ڈاکٹر صاحب جو RO ہے اور اس کا جو عملہ ہے آپ نے کر لیا، RO اور اس کے عملے کی تعیناتی الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، ان کو کسی نے بالکل چھیڑا بھی نہیں ہے اور وہی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مین رسپانسبل تو الیکشن کمیشن ہوا نا، RO اور اس کے عملے سے زیادہ، اس پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھیے ہم نے یہ بات بار بار کہی ہے، ہمیں RO صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے تو زندگی میں کبھی ان کا نام بھی نہیں میں نے سنا ہے، سوائے اس کے کہ جب مجھے پتا چلا کہ آسن اقبال کے ساتھ ان کے حلقے سے ان کی آمد ہوئی ہے اور آسن اقبال صاحب ساری رات ان کے آفس میں ان کی میزبانی میں بیٹھے رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف رہے ہیں، تو ان کے اپنے قواعد و ضوابط کی نفی ہے کہ RO اپنے دفتر کے اندر کسی MNA MPA کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو اگر وہ بٹھا کے ساری رات وہاں رزلٹ کمپائل ان کی نظروں کے سامنے کرتے رہے تو پھر کون سا شفاف الیکشن ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ میڈیا خود RO صاحب سے پوچھ سکتا ہے، ہماری تو مجال نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ان RO صاحب نے جو رپورٹ وہاں دی وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، مجھے انتظامیہ نے کہیں پہ بھی لہت و لال سے کام نہیں دیا۔ تو جب انتظامیہ نے ہر طرح سے تعاون کیا تو پھر یہ بیانیہ کہاں سے آیا کہ نہ IG نے فون سنے تو نہ اس نے چیف سیکرٹری نے فون سنے؟ بھی RO کی بات مانے یا الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کو مانے، دونوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی مس کمیونیکیشن ہے اور وہ میڈیا جج کر لے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ جی کیونکہ حمدہ شہباز صاحب آئے تھے عالم بہار میں، ان کو جلسے سے خطاب نہیں کرنے دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، SHO صاحب نے پنڈال بھی خالی کروا دیا، تو اقدامات سے جو پارٹی کا امیج ہے وہ بہتر ہو رہا ہے یا ایک طبقہ مظلوم اور دوسرے کا جو ہے وہ بدنامی کا؟ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ قانون کی عملداری ہو رہی ہے۔ اگر قانون کے الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں الیکشن ہو رہا ہو وہاں آپ دندناتے آئیں، وہاں پہ گنڈا گرد عناصر کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں، وہاں منشیات فروشوں کے پیسوں پہ آپ ووٹوں کی خرید و فروخت کرنے کے لیے آئیں، اگر الیکشن کمیشن کے قواعد میں یہ درج ہے تو پھر تو انہیں کھلے عام وہاں پہ جس طرح لڈیاں ڈال رہے تھے ڈالنی چاہیے۔ تو اگر قانون کی حکمرانی ایگزسٹ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے قواعد و ضوابط کو ہر حال میں انٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً پھر پولیس جو ہے اس کو ان اقدامات کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور یہ آنے والوں کو سوچنا ہے کہ یا وہ اپنے ماتھے سے MNA اور MPA کا لیبل اتار کے آئیں، اور یا پھر جو ہے جو یہاں پہ ان کے سیاسی یتیم ہیں ان کو الیکشن لڑنے دے۔ انہیں باہر سے بیرونی امداد کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر ان کی پاپولیرٹی یہاں بہت زیادہ ہے تو پھر یہ فارن ایڈ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیوں حلقے کے باہر سے فارن ایڈ چاہیے ان کو اس الیکشن کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے مال پانی آ رہا ہے وہ لوگوں کے ضمیروں کو خرید و فروخت کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو جس کی حوصلہ شکنی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان غنڈہ گرد عناصر سے ڈسکے کے ووٹرز کو کیسے محفوظ رکھنا۔ تھینک یو جی۔